ایسے معاشرے جہاں اکثریت اقلیت کے درمیان مذہبی دشمنی کی جڑیں بہت گہری ہوں، سیاسی لیڈر اور مذہبی تنظیمیں اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سیوک سنگھ نے ہندوازم کا کارڈ کھیل کر اقلیتوں پر ظلم اور بربریت کی جو گھناؤنی تاریخ رقم کی ہے، اس کی مثال دنیا بھر میں نہیں ملتی۔ ہندو انتہا پسندوں نے ہندوتوا کی بالادستی قائم کرنے کے لیے بھارت کے نام نہاد سیکولر نظریے کو پاؤں تلے کچل کر مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا۔ ہندو قوم پرستوں نے نام نہاد بھارتی سیکولرزم کا جنازہ نکال کر بھارت کو ایک انتہا پسند ریاست میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہندوتوا عناصر صرف ہندو قوم کے لیے ایک الگ وطن کے علمبردار ہیں۔ ان انتہا پسند ہندوؤں کا ایک ہی نعرہ ہے کہ جس نے ہندوستان میں رہنا ہے اس نے رام رام کہنا ہے۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی مایا ناز پروفیسر ڈاکٹر مایا کا کہنا ہے کہ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کا بنیادی مقصد انتہا پسند ہندو ریاست کا قیام ہے۔ The RSS as a social movement is a movement whose core animus, whose core goal is the creation of a Hindu nation. And it openly celebrates, actually, in the readings and the writings of Hitler. It was a member of the RSS that was responsible for assassinating Gandhi. And this is the movement that has set up the political party that is now in power. بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنی انتخابی مہم میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ تمام مسلم عبادت گاہوں کو مندروں میں تبدیل کر دیں گے۔ اس کا واضح ثبوت انتہا پسند بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی انتخابی مہم کے آغاز میں ہی رام مندر کا افتتاح کرنا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی معروف پروفیسر الپا شاہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ مودی کا نیا بھارت صرف اور صرف فسطائی ریاست ہے۔ I think we need to use the word fascism. We need to draw people's attention to what is happening in India. And it does have all the characteristics that one needs. This is the moment in which we have to use terms like fascism. نریندر مودی کے گزشتہ دور حکومت میں بھی بھارت میں تمام اقلیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سینکڑوں مقامات پر عیسائیوں کے گرجا گھروں کو مسمار کیا گیا۔ عیسائیوں کو بطور طاقت ہندو بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ سکھوں کے گردواروں کو جلایا گیا۔ کئی مقامات پر سکھوں کے بال کاٹے گئے، ان کی مذہبی کتاب بھی جلائی گئی۔ مسلمانوں کے ساتھ تو ہندو انتہا پسندوں کا رویہ روز اول سے ہی مخاصمانہ تھا۔ مسلمانوں کا خون بہانا تو یہ درندہ صفت ہندو اپنے دھرم کی خدمت سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ظالم مودی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سب سے بڑے عہدے پر پہنچنے کے لیے گجرات میں مسلم کش فسادات کرائے اور اپنی حکومت کی نگرانی میں ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلایا۔ نریندر مودی کو اسی قتل و غارت گری اور ظلم و جبر کی وجہ سے انتہا پسند بھارتی ہندوؤں نے تیسری مرتبہ بھارتی وزارت عظمیٰ کا قلمدان سونپا، اور چانکیہ کے یہ پیروکار اس وقت نہ صرف بھارت میں اقلیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں بلکہ نچلی ذات کے ہندو بھی ان درندوں کے شر سے محفوظ نہیں۔ اگر انتہا پسند ہندو اسی طرح اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب بھارت مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر رہ جائے گا۔ کشمیری مسلمان تو بھارت کے ساتھ کبھی بھی رہنا نہیں چاہتے تھے۔ بھارت طاقت کے بلبوتے پر یہاں قابض رہنا چاہتا ہے، مگر کشمیری بھارتی ظلم و بربریت کے باوجود بھارت سے آزادی چاہتے ہیں، اور اس کے حصول کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیے جا رہے ہیں۔